الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم وقال علیہ السلام من کسر سواد قوم فهو منهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ چند جمعوں سے اسلام اور مذہب کو پہچانیے، اس عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام، عقل اور سماج۔ اس سے متعلق کچھ باتیں آج ہم سب کو سمجھنا ہے۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہے، لیکن کوئی بھی مذہب اپنے ماننے والوں کو مذہب میں غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ بس پنڈت نے جیسا بول دیا ہے ویسا ماننا ہے۔ بعض مذاہب میں تو مذہب کی کتابیں ہر ایک کو پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے، ایک خاص ذات کو حق ہے بس، چرچ میں فادر کو حق ہے بس۔ لیکن اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو مذہب میں غور و فکر کرنے، مذہب کے بارے میں سرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ان فی ذلک لذکری للذاکرین، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ لعلکم تعقلون، جن کے پاس عقل ہے وہ ان چیزوں میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لعلکم تفہمون، شاید کہ تم کچھ سمجھ حاصل کرو۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں عقل کو یوز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج ساری دنیا کو یہ دعوت ہے، دنیا میں جتنے عقل مند لوگ ہیں، عقلاء ہیں، سائنسدان ہیں، ان کو آج اسلام دعوت دے رہا ہے معراج کے سفر کے عنوان سے، تم لوگ ابھی جہاں تک پہنچے ہو ہماری پہنچ اور ہماری رسائی اس سے بھی بالا ہے۔ ابھی آسمان کے جس منزل پر اور جس مرحلے میں بھی دنیا کے سائنسدان پہنچے ہیں، سرکار اس سے بھی آگے گئے تھے اور آگے جا کر پوری دنیا والوں کو میدان دیے۔ ہمارا گھوڑا اتنا دور دوڑا ہے، تم بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور کائنات میں خدا کے مظاہر کو، خدا کے مناظر کو دیکھو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ معراج النبی یہ ایک صرف واقعہ نہیں ہے، ہر زمانے کے عقلاء کو دعوت فکر ہے۔ یہ اسلام کی بلندی ہے۔ محمد رسول اللہ ساتوں آسمانوں پر گئے، تم اتنی ترقی کے باوجود ابھی اس آسمان پر پہنچے ہو۔ 500 سال پہلے دنیا کو یہ سمجھنا مشکل تھا، لمحوں میں مہینوں کا سفر کیسے طے ہوگا، لیکن اب پلین آ کر عقل مندوں کی محنتوں سے یہ کرشمہ ہوا۔ اب جہاز آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا، جب یہ پاسبل ہے تو معراج بھی پاسبل ہے۔
آگے اور 500 سال کے بعد دنیا یہ کہے گی ہاں یہاں منزلوں پر آسمان میں حضور کی آمد کی چھاپ بھی موجود ہے۔ تو قرآن بھی عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ واقعہ معراج النبی کا واقعہ سارے عقل مندوں کو، عقلاء کو، سائنسدانوں کو دعوت فکر کر دیتا ہے ہماری یہ پرواز ہے، تم بھی اپنی پرواز کرو۔ ایک بات یہ ہے عقل اور اسلام کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے، امام غزالی کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، عقل کی عظمت اور فضیلت کو سمجھانے کے لیے 50 صفحے لکھے ہوئے، اس میں عقل اسلام میں کیا کام کرتی ہے۔ اسی میں ایک حدیث ہے جو مشکات شریف میں بھی ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ العقل قال له قم فاقام، قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال له اقعد فقعد۔ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آسمان ایک مخلوق ہے، زمین ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، ایسے ہی عقل اپنی ذات میں ایک مخلوق ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، عقل بھی ایک مخلوق ہے۔ جب عقل کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے عقل کو کہا کھڑے ہو تو عقل کھڑے ہوئی، اللہ نے عقل کو کہا آگے بڑھو تو آگے بڑھی، پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹی۔ پھر اللہ نے عقل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ما خلقت الخلق خیرا منکا افضل منکا احسن منکا، کسی بھی مخلوق کو تم سے بہتر میں نے پیدا نہیں کیا، کوئی بھی مخلوق دنیا میں عقل سے بہترین نہیں ہے۔ انسان کو جو اس دنیا میں خلیفہ بنایا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، ساری کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی گئی، وہ عقل کی وجہ سے ہے۔ ذرہ میرا اور آپ کا عقل کا سکرو ڈھیلا ہو جائے تو پتھر تو کچھ کام کا رہے گا، انسان تو وہ کام کا بھی نہیں رہتا۔ ذرا سرک گئے آدمی تو پاگل خانے میں لے جا کے ڈال دیتے، انہیں گھر کا واچ مین بھی نہیں بن سکتا۔ روڈ کا پتھر پہاڑ کسی کے گھر کی بنیاد میں تو کام آتا۔ انسان کی عقل ختم، اس کا وجود ختم۔ انسان کا حسن اس کی عقل میں ہے، انسان کی شرافت اور نجابت اس کی عقل میں ہے۔ اس لیے اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت دی گئی۔ قرآن حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقل کالتدبیر، پلاننگ کرنے میں، کاموں کو منصوبہ بندی کے ساتھ تکمیل کرنے میں جو کمال اللہ نے عقل کو دیا ویسا کمال کسی چیز کو نہیں دیا۔ اسی لیے عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے قاری صدیق صاحب کے شاگرد حضرت مولانا زاہد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، بولتے تھے 10 کلو علم ہے تو 1 کلو عقل رہنا۔ تو یہ 1 کلو کی عقل 10 کلو کے علم کو یوز کرنے کی صلاحیت دیتا۔ عقل علم سے بھی زیادہ رہنا، عقل جتنی رہے گی آدمی علم کو اتنا سمجھ سکے گا۔ اسی لیے قرآن میں آیات میں غور کرنے کا حکم دیا گیا، اور کیا کہتے ہیں احادیث میں غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ کھلی کتاب ہے مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث، سب کو پڑھنے کی اجازت ہے، سب کو سمجھنے کی اجازت ہے۔ عقل کا اتنا دائرہ وسیع ہے۔ لیکن ایک بات یہاں اور سمجھنا ہے، عقل کے نام سے دنیا میں ایک دو گورک دھندے چل رہے ہیں۔ بعض لوگ عقل کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، عقل کو امام بنا دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو مسلی بنا دیتے ہیں۔ سمجھنا یہی ہے، عقل کو قرآن و حدیث میں یوز کرو، تدبر کرو بولے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث امام رہیں گے، عقل مقتدی رہے گی۔ قرآن و حدیث مرشد رہیں گے، عقل مرید رہے گی۔ قرآن و حدیث حاکم رہیں گے، عقل محکوم رہے گی۔ زمانے میں ایسے عقل مند لوگ آ گئے ہیں جو اب یہ بول رہے ہیں ہماری عقل امام ہے، قرآن و حدیث مقتدی ہے۔ میری عقل میں معراج کا سفر نہیں آ رہا اس لیے وہ پاسبل نہیں ہے، میری عقل میں قبر کی زندگی نہیں آ رہی اس لیے وہ ممکن نہیں ہے، میری عقل میں یہ جنت
یہ دنیا سے 7 گنا بڑی جنت ایک جنتی کو اللہ دیں گے تو اتنے لوگوں کو کتنی بڑی جگہ دیں گے. اس لیے جن کی عقل میں جنت نہیں آئی انہوں جنت کا انکار کرے, جن کی عقل میں جہنم نہیں آیا انہوں جہنم کا انکار کرے. اب ہم کو یہی سمجھنا ہے عقل کو اسلام میں استعمال کرو بولے اس کا دائرہ بتائے. عقل مقتدی بن کے قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھانا, عقل امام نہیں بننا. امام تو قرآن و حدیث کو بنانا ہے. جب معراج کا واقعہ ہوا مشرکین مکہ کفار ابو جہل اینڈ کمپنی ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے کامن ان سے پوچھنے لگے اچھا بتاؤ بھائی ایک آدمی کہتے آسمان پہ چلے گئے لمحوں برابر میں لمحے میں اور 7 جنت میں چلے گئے 7 جنت کے درجے میں چلے گئے, یہ ممکن ہو سکتا کہ آپ پوچھے؟ تو ابو بکر بولے نہیں ہو سکتا یہ. تو اب ان لوگوں کو موقع ملا. ابو بکر کو عقل مند سمجھے تھے اور یہ عقل کے دائرے سے ابو بکر کو اسلام سے محمد رسول اللہ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. آج بھی دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں ابو جہل کا چشمہ پہن کر مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا نام دے کر عقل کا چشمہ لگا کر اللہ سے رسول سے معراج کے واقعے سے دور کرنا چاہ رہے. حدیثوں میں نہیں ہے صاحب, ضعیف حدیثہ ہے. معراج ہوئی تو خواب میں ہوئی, جسمانی نہیں ہوئی. خواب میں تو ہم اور آپ بھی جا کے آ سکتے یارو. اصل معراج تو وہ ہے کہ جسم کے ساتھ جانا. ذرہ نیک بن گئے تو جنت میں اپن بھی خواب میں جا کے آ سکتے, ذرہ نیک بن گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے. اصل کمال تو یہ ہے کہ اسی جسم کے ساتھ جس جسم اطہر کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں سرکار چلتے تھے اس جسم کے ساتھ آپ کو معراج ہوئی. چنانچہ ابو جہل آئے ابو بکر کو یہ کہنے لگے تو ابو بکر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو تب ابو جہل اور ان کے ساتھ والوں نے کہا ایسا ہے تو تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا. تو اب سنیے عقل مندوں کے منہ پہ تھپڑ ابو بکر کی جانب سے. ابو بکر نے کہا ارے یہ چھوٹی بات ہے, ہم اس سے بڑی بات مان لی ان کی. وہ کیا ہے بڑی بات؟ اب تک جتنے سال ہوئے ہیں روزانہ انہوں بولتے تھے جبرائیل آئے یہ بات بولے, آسمان سے جبرائیل آئے یہ سورہ لائے, آسمان سے جبرائیل آئے یہ حکم لائے. وہاں کا آدمی روز آ رہا بول تو ہم مان لیے, ان کو تو دیکھ رہے ہم, انہوں اوپر گئے بول تو کہیں کو نہیں مانتے. اس کو جبرائیل کو بن دیکھے مان رہے, انہوں تو یہاں موجود ہے صبح و شام ہمارے درمیان میں ہے, انہوں وہاں گئے بول تو یہ تو اور آسان ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا عقل کے ترازو سے اسلام کو ناپتا رہا, دل میں اس کے شک و شبہ رہا. پوری دنیا میں پورے مسلمانوں میں کسی کا دل اسلام سے بھرا ہوا تھا, اسلام پیش کرتے وقت جو زبان پر تھا وہ دل پر تھا تو وہ صرف ابو بکر کے پاس تھا. ویسے ہی ایمان کی ضرورت ہے. عقل کا بندر جیسا نچا رہا ویسا ناچتے گئے, ملحد بن کے مریں گے, مشرک بن کے مریں گے. عقل کو یوز کرنے کی ایک حد ہے. عقل کو قرآن و حدیث کا غلام بنانا ہے, قرآن و حدیث کو عقل کا غلام بنانا نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیان کرنے ٹھہرے رہے. بیان کرتے کرتے ایک صاحب اٹھ کے بولے مول صاحب تمہارے اتنا علم کس کو بھی ہے کیا؟ یقیناً پیغمبر کو جتنا علم ہوتا ہے دنیا میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرے اتنا علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اسی وقت اللہ نے وحی کی اور کہا کہ خضر کے پاس جاؤ, ان کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے. یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے, میں بتانے نہیں چاہ رہا ہوں. اس واقعے کے ختم پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا میرے سے زیادہ علم خضر کے پاس ہے, میرے سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد اسی وقت ایک کوا آیا, سمندر میں سے 2 چونچ پانی مار کر لے کے چلا گیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ یہ کوے کے منہ میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت کم. اچھا بتاؤ یہ سمندر میں کتنا پانی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شمار. اب سنیے عقل مندوں کے منہ پر تماچا حضرت خضر کی جانب سے. حضرت خضر نے کہا
पूरी दुनिया में जितने अक्लमंद लोग अंबिया औलिया है, उनका इल्म, उनकी अकल अल्लाह के इल्म के सामने वैसी है जैसे कव्वे के मुंह में पानी। अल्लाह का इल्म और अल्लाह का दीन और कुरान और सुन्नत की वो शान है जो समंदर के पानी की है। ये छोटी अकल से उतने बड़ी जात का इदराक करना, उतने बड़ी किताब की तह तक पहुंचना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हजरत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, जो बात समझ में ना आए वो दीन है, और जो बात तुम्हारी समझ में आ जाए वो दीन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी समझ हर 40 साल में बदल जाती है और दीन हमेशा से है, हमेशा पे रहेगा। ये जो लोग अकल को समझ में आना, लॉजिक में आना, बात समझ में आई तो मानना, ऐसा है तो देखिए आप मजहब को छोड़ दीजिए। क्योंकि हम बचपने में देखे, मट्टी कपड़े को लगी तो धो देते थे, साफ कर देते थे, बच्चों के हाथ को लगी मट्टी तो साफ कर देते थे। शरीयत बोल रही है सर्दी बहुत है, बुढ़ा है, बीमार है, गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से वजू